اگر میں انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو اس یہ کلپ آئی ایم ٹیچر آف جین زی. جی جی ہاں جی ہم تو نٹ فلانے رحمہ اللہ تے فلانے رحمہ اللہ. جی جی ہاں میں جین زی دا ٹیچر ہوں. جی جی ٹھیک. اچھا سر اس پہ میرے بہت سارے سوالات ہیں اور بھی، لیکن میں اس پہ کرنا نہیں چاہتا کہ کیونکہ میں اس کو جب پڑھ رہا تھا تو کہیں لکھا ہوا تھا نظراتی کونسل والے کل نو اگر کوئی تسی دفعہ کٹانی ہوئی نا تے پٹی صاحب دا نام وچ پانا ہے، اسی اکٹھے ہی جاواں گے. ہاں اچھا لیکن چونکہ میں نے بہت سارے پوچھنے تھے سوال، لیکن اب میں دوبارہ ایک آپ نے سٹارٹ میں کہا میں رمضان ڈسکس کرنے آیا ہوں، آج شیطان قید سی، پھر شیطاناں دی گلاں لے کے آ گئے ہو میرے کول. اچھا شیطانی کردے نے جڑے کلپ کٹ. اچھا اس سے پہلے کہ رمضان پہ جائیں، آپ کا ایک کلپ بڑا مشہور ہوا ہے، بسنت کا تہوار منانا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ کے دو کلپس یار اتنی دیر ہو گئی ہے رمضان ہوتے کو گل کرو. جی جی آپ کے دو کلپس ہیں. پہلے میں یہ بتاتے ہیں آپ کے جو پورا کلپ ہے کہ بچپن میں آپ خود بھی پتنگ اڑایا کرتے تھے، آپ کو پتنگ بازی کا شوق تھا، پھر آپ نے کہا یہ سارا بتا کر کہ ڈور کون سی تھی، ہم کس طرح اڑایا کرتے تھے، کیا تھا میرا پسندیدہ شوق تھا. ویسے یہ انڈور ہے ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ ظاہر اپنے گھر میں ہی ہوتی ہے نا. اچھا انڈور ہے، چلو ٹھیک، میں اس کو آؤٹ ڈور سمجھتا تھا. ٹھیک نہیں آؤٹ ڈور بھی ہو سکتی ہے اگر آپ لاہور جا کے کریں گے. اچھا پھر آپ اس طرح کی پھر آپ ایک جملہ بولتے ہیں چاول کھا رہے تھے، اس وقت بریانی تھی کہ پلاؤ تھا؟ پتہ نہیں، یاد نہیں، تو بہت پرانی بات. ہاں جی پرانی. چاول تھے. تو پھر چاول کے ایک چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی پتنگ بازی کوئی اکیلا کرے، بسنت منا کر کرے، حرام ہے. بسنت تو ویسے ہی غلط ہے جی، یہ تو عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے، بے حیائی کا ایک ذریعہ ہے، انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے. آپ سمجھ لیں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کا ویلنٹائن ڈے ہے قسم کا بنا. جی 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 ٹھیک. اب حسن ایوب کی پوڈ کاسٹ آ گئی. بسنت منائی جا رہی ہے، وہ پوچھتے ہیں کچھ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کا تہوار اور شرعی طور پر کسی کی اجازت نہیں ہے، کیا یہ تہوار منایا جا سکتا ہے، اس کی ممانعت ہے اسلام میں؟ آپ کہتے ہیں یہ تو جی جذباتی باتیں ہیں. کل کو کوئی پی ایس ایل کو بھی کہہ دے گا کہ یہ انگریزوں کا کھیل ہے یا تہوار ہے. انڈور گیم میں میری سب سے پسندیدہ وہی آپ بتاتے ہیں کہ نہیں ادھر بھی سارے جملے میں نے سننے والا، میں نے جواب ہی نہیں دینا. انڈور گیم میں میری کیونکہ پھر تو وہ کٹا ہوا بگوڑے کا کلپ ہوگا، اس کے آگے جو کچھ میں نے بولا اگر آپ نے نہ بولا میں نے اس کا جواب ہی نہیں دینا. انڈور گیم میں میری سب سے پسندیدہ کھیل پتنگ بازی ہے. میں خود پتنگ بازی کیا کرتا تھا. جب سے یہ منحوس کیمیکل ڈور آئی ہے، یہ اتنی پیاری ایکٹیویٹی ہم سے چھن گئی. پھر آپ نے پنجاب حکومت کی تعریف فرمائی، موٹر سائیکلوں پر راڈ لگائے، کیمیکل ڈور پر پابندی لگائی، 5 سال قید، 10 لاکھ جرمانے، اور کہا کہ اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، یہ باقی گیمز کی طرح. ابھی بھی آدھا کلپ ہے ابھی بھی، اس کے بعد بھی اگلی بات تھی. اگر وہ بتائیں گے تو میں سوال لوں گا، ادروائز سوال کینسل. دیکھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھاگ گئے. نہیں بھاگا بتائیں نہیں سر، بتائیں آپ اس میں شامل کریں. نہیں میں شامل نہ پہلے آپ یہ مانیں گے کہ آپ نے آدھا کٹا ہوا کلپ دیکھا ہے کسی بگوڑے کا؟ نہیں میں ابھی آپ کو کلپ سناتا ہوں آپ کو. اوہو نہیں او میرے بھائی، یہ پوڈ کاسٹ نکالیں، اس کے بعد جو میں نے جملے بولے وہ بھی بولیں. میں وہ سارے بولتا ہوں نا، آپ کو سنا دیتا ہوں. سنائیں. حالانکہ مجھے زبانی یاد ہے لیکن میں سنوں گا. ایک بڑی کلپ پہلے مجھے دکھایا نا، میں کلپ بتاؤں. یہ تو اس کے بگوڑے کا کلپ بنا ہوا ہے، یہ پوری پوڈ کاسٹ کھولیں حسن ایوب کی، اس میں سے نکالیں. بگوڑوں کے کلپ لے کے آ گیا، وہ بھاگا ہوا ہے مجھ سے. بھائی آپ ادھر فوکس. تو کلپ آپ اس کا لے کے آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے حسن ایوب کی پوڈ کاسٹ دیکھی. نہیں اس کی نہیں ہے پوڈ کاسٹ. نہیں میں نے نہیں بتانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ورکنگ کر کے آئے، یہی آپ صحافیوں کا مسئلہ ہے، کٹے ہوئے کلپ لے کے آتے ہیں. سرکار ورکنگ کریں گے تو جواب ملے گا، ادروائز میں مزے لواں گا. نہیں مزے نہیں گا، آپ کو پھنس گئے اس میں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، غلط ہے، عورتوں اور مردوں کا اختلاق ہے، بے حیائی کا ذریعہ ہے، اور یہ ویلنٹائن ڈے ہے. لیکن جب پنجاب حکومت کا آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ایکٹیویٹی ہے پیاری، آپ کل پی ایس ایل کو بھی کہہ دیں گے، فلانا کر دیں گے. ادھر نہیں ہے یہ جذباتی بات. یہ پورا کلپ ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا نا. نہیں کلپ پورا نہیں جی، میں یہ چونکہ میرا کلپ نہیں ہے، کٹا ہوا کلپ ہے، میں سارے کو ڈسون کروں گا کیونکہ میں مقدمے میں بات کرتا ہوں. مقدمے پہ سرکار پہ یار اسی طریقے سے نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو قرآن کی آیت ہے، لیکن اگر آپ کہیں نا نماز کے قریب مت جاؤ تو میں کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. سر اس میں کوئی جملے ڈال کے دکھائیں. نہیں وہ جملے آپ ڈال، اگر آپ نے اس میں نئے جملے ڈال لیے تو میں اس کو کیسے کر دوں. میرے بھائی میں اس میں نئے جملے جو میں نے نہیں ڈالے وہ ڈال دیے تو میں نہیں وہ آپ نے ڈالنے. آپ نے حسن ایوب صاحب کی پوڈ کاسٹ دیکھنی ہے، دیکھیں آپ کٹا ہوا کلپ لے کے آئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جس نے دونوں باتیں کی ہیں وہ بات کرے نا. نہیں آپ اس میں ڈالیں، میں اس کو میں نہیں ڈالوں گا نا. میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جرنلسٹ کیا کرتے ہیں. جرنلسٹ کیا نہیں کرتے، آپ پہلی دفعہ پھنسے ہیں اس میں، آپ مان جائیں. کبھی انسان، اللہ کا شکر ہے ہم اس سے نکل کے اس کی میمز بھی ہمارے اسٹوڈنٹس نے بنا دی. میمز تو بناتے رہے، میمز کا کیا فرق؟ یہ پورا مقدمہ بیان ہوگا، بٹی صاحب پورا مقدمہ بیان کریں گے تو میں جواب دوں گا. ادروائز اگر اس ادھورے سوال پہ آپ نے جواب لینا ہے تو 15 منٹ میری گفتگو سنیں گے. سنائیں. لیکن اگر آپ ایک دفعہ بھی بیچ میں بولے تو میں نے سوال کینسل کر. اس کے بعد تو میں بول سکتا ہوں. اس کے بعد آپ بول سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کلپ کٹا ہوا اس بھگوڑے کا پیش کیا ہے، آپ نے جرنلزم کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ کا کام یہ تھا کہ میری دونوں ویڈیوز دیکھتے، دونوں دیکھیں آپ بول پڑے. اب جب بھگوڑا، اچھا بولیں، دوبارہ شروع کریں.
دوبارہ وہ جس طرح آپ نے دوبارہ سے بول دیا تھا نا تو بدتمیز ہے تو فلاں ہے, میں بھی دوبارہ سے شروع ہو جاؤں. ہاں جی, پہلی بات یہ ہے کہ اپنی جرنلزم کو درست کریں آپ لوگ جتنے صحافی حضرات ہیں. ایک بگوڑے نے کلپ بنوایا, دوسرے سارے بگوڑے لے کے اس کے پیچھے پڑ گئے. سب سے پہلے آپ کا کام تھا کہ آپ اس کٹے ہوئے کلپ کو کنڈیم کرتے کہ یار اس نے غلط پکچر پیش کی, اس نے پتنگ بازی کے جملے کو اس کے ساتھ جوڑ کے پتنگ بازی کو بھی حرام قرار دیا, یہ اس نے علمی خیانت کی. نمبر 1. نمبر 2, اس نے یہ کہا کہ جب ہمارے مہاتما صاحب یعنی عمران خان صاحب کا دور تھا اس وقت یہ پتنگ بازی کو حرام کہتا تھا اور اب یہ حلال کہہ رہا ہے. میں نے بتایا کہ یہ نون لیگ کے پہلے دور کی ویڈیو ہے, یہ تمہارے مہاتما کے دور کی ویڈیو ہی نہیں ہے. 2018 جی 4 مارچ 2000 اور یہ 8 مارچ کو. لہٰذا تمہاری بدنیتی ظاہر ہوگی. جو تم مقدمہ کھڑا کر رہے تھے نا کہ یہ کسی گورنمنٹ کی لائن لیتا ہے, تو وہ پروگرام تو بڑھ گیا کیونکہ وہ جو تھی وہ بھی انہی کی حکومت تھی. لہٰذا حکومت دونوں طرف ایک ہی تھی. موقف آپ کے بغول بدلا. اصل میں جو مقدمہ تھا وہ تو ان کا ختم ہو گیا کہ یہ ہمارے مہاتما کے دور میں اس کے بکس میں کہتا تھا کہ یہ جو ہے وہ حرام ہے اور اب ان کی محبت میں کہہ رہے حلال ہے. لہٰذا مقدمہ اپنی جڑ سے ہی کٹ گیا کہ یہ دونوں ہی دور نون لیگ کے تھے. لہٰذا مقدمہ جس کے اوپر یہ کاٹا گیا نا وہ مقدمہ اپنی جڑ سے کٹ گیا. اب ہم سٹیپ وائز آگے چلیں گے نا. یہ تو ہو گیا کہ مقدمہ تو ختم ہو گیا جو ان کا کہنا تھا. اس پہ ان کا کام تھا معافی مانگتے. تیسری چیز سوال ہوا, اس کے بعد چند سیکنڈ کاٹے اور جوڑے گئے. کتنی بے ایمانی کی. چاہیے تھا یہ بتاتے کہ پتنگ بازی کو میں نے حرام نہیں کہا, میں نے ادھر بھی کہا کہ میں کرتا تھا. اچھا, اس کے بعد میں نے کہا کہ جب سے منحوس کیمیکل ڈور آئی ہے اس کے ایسے گلے کٹ رہے ہیں, یہ ایک مین ریزن تھی. دوسری چیز میں نے ذکر کی بسنت کے حوالے سے بے حیائی والا آپشن. حسن صاحب کی پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے بے حیائی کو ذکر کیا ہے کہ ہماری 2 ریزرویشن ہے. نمبر 1 کیمیکل ڈور جس پہ پابندی لگا دی. نمبر 2 بے حیائی کا فتنہ. اور پھر میں نے اس کے ساتھ بولا کہ جو بے حیائی والا معاملہ ہے یہ ہر شخص نے اپنے اینڈ کے اوپر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, بے حیائی کو میں نے ادھر بھی ایڈریس کیا. چوتھی چیز اس میں نے حسن ایوب والی پوڈ کاسٹ میں یہ بھی بولا کہ یہ گورنمنٹ نے جو یہ پابندی لگائی ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر نہیں لگ سکتی, یہ بالکل غلط ہے. میں نے سنا اس کلپ میں اس نے کیوں نہیں ڈالا, کیونکہ اس نے اپنے مہاتما کو اونچا کرنا تھا نا. اس کو چاہیے تھا ڈالتا, کیونکہ یہ اگر ڈال دیتا نا تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو کہہ رہے خان صاحب کی تصویر ڈالو, تو یہ مریم نواز کے ایجنڈے پہ تو نہیں ہے, یہ تو خان کے ایجنڈے کے اوپر ہے. اچھا, پھر میں نے اس میں کہا کہ آپ شکر کریں کہ انہوں نے مذہبی ٹیکس دے کے اسے حرام نہیں قرار دیا, آن کر دیا, اور آپ اس قسم کی پابندیاں لگا رہے ہیں لوگوں کے اوپر. پھر میں نے کہا کہ 132 گانے نہیں باقی گانوں کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں میں نے کی جو پورے مقدمے میں تھی, جس سے یہ لگ رہا تھا کہ میں ایک نیوٹرل پلیٹ فارم سے جو اپنا موقف رکھتا ہوں پبلک کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے فی نفسی ہی پتنگ بازی کو حرام کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی آپ بسنت کی بات کر رہے ہیں, بے حیائی والا معاملہ. بے حیائی کا معاملہ میں نے اس میں بھی ایڈریس کیا ہے, ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ یہ ہر بندے کا انڈیویجول معاملہ ہے. میں آج بھی کہتا ہوں جو مرد و عورت کا اختلاط کرتے ہیں ان کے لیے بسنت بنانا بالکل غلط ہے. اس طرح کی بسنت آج بھی حرام ہے, مستقبل میں بھی حرام ہوگی. لیکن اس میں نے بولا کہ اگر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پہ کنٹرول انوائرمنٹ میں اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہے اور وہ پتنگ بازی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والا معاملہ نہیں ہے. یہ میں نے ساری چیزیں اس میں کور کی ہوئی ہیں. یہ حسن ایوب صاحب کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں نے سارے جملے بولے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے جملے کاٹے, پھر اس کے اوپر ولاگ بنائے پورے کہ یہ خان صاحب کے دور میں اسے حرام کہتا تھا, آج یہ حلال کہتا ہے. حالانکہ وہ دور بھی نون لیگ کا تھا اور میں نے حرام جن وجوہات کی بنا پہ کہا, آج بھی وجوہات اپنی جگہ پہ قائم تھی, لیکن اس میں جو ایکسیپشنز آئیں, کیمیکل ڈور ختم ہوئی اور یہ سارے معاملات ہوئے. بے حیائی والا ایلیمنٹ میں نے اس میں بھی ایڈریس کیا ہوا ہے کہ اس طرح کی بے حیائی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, ہماری ریزرویشن ہے. ہاں کوئی اپنے اینڈ پہ کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے, بے حیائی والا معاملہ نہ کرے. ہو گیا جی, میں نے جواب دے دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں, اب آپ نے آگے جواب نہیں دینا, اب عوام نے فیصلہ. جی نہیں, میرے اس پہ 2 سوال تو کر سکتا ہوں نا میں. اس پہ میرا تو یہ مدعا ہی نہیں ہے. نہیں, آپ سوال کریں گے نا پھر اس سوال کے کلپ کٹے گا. جی میرا وہ چلے آپ کریں, میں جواب دیتا ہوں. میرا وہ مدعا ہی نہیں ہے, وہ مقدمہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہلے آپ نے کس دور میں کہا تھا, اب کس دور میں کہا, پہلے آپ نے کس کو نیچا دکھایا تھا, اب کس کو نیچا دکھایا. آپ نے چند جملے اور بھی بول لیے. میں صرف سمپل سادہ سا کہہ رہا ہوں کہ جو یہ بسنت ہوئی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. میں نے اس کا جواب پورے مقدمے میں دے دیا. حلال ہے حرام ہے. میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. حلال ہے حرام ہے. میں نے اپنا مقدمہ بیان کر دیا, آڈینس فیصلہ کر لے گی. یہ جو نہیں سرکار, میں نے جملہ تو آپ کو دینا نہیں ہے. یہ کلپ کاٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈالر حرام کے کمانے والے. آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتا نہیں ہوں, نہ ڈرتا. اچھا دیکھیں, ڈرتا نہیں ہوں. میں نے آدھا جملہ آپ کو نہیں دینا, میں نے پورا مقدمہ دینا, میں نے دے دیا. میں سمپل سادہ سا پوچھ رہا ہوں, پتنگ بازی آپ کرتے تھے, پتنگ بازی کو آپ نے اس وقت بھی جسٹیفائی کیا, اب بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ نے گانوں کو بھی جسٹیفائی کیا کہ 132 چھوڑیں, ساروں گانوں پہ پابندی ہونی چاہیے, لیکن اور تصویر کی بھی اجازت ہونی چاہیے. تصویر کسی کی بھی لگنی چاہیے, کوئی تصویر پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, میں نے خان صاحب کی تصویر کا ذکر کیا. اچھا, عمران خان کی تصویر کی گڈی بھی اڑانی چاہیے, وہ ٹھیک ہے.
یہاں بس آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کسی کے ایجنڈے پہ نہیں، وہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا نا میں ایجنڈے پہ نہیں ہوں. میں آپ کو میں کیوں کہوں آپ ایجنڈے پہ, لیکن آپ کلپ تو وہی کٹا ہوا لے کے آپ نے ورکنگ تو کوئی نہیں, آپ نے آپ کی پوری بات سنی نا اسی کلپ. چلو ٹھیک ہے, اب آپ پوچھ لیں, دوبارہ سے پوچھیں, میں دوبارہ سے وہی جواب دوں گا. بسنت حلال ہے حرام ہے؟ جی میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. یہ جو ابھی بسنت ہوئی, میں نے پورا مقدمہ بیان, یہ جو ابھی بسنت ہوئی, میں نے مقدمہ بیان کر دیا. اختلاق, ویلنٹائن, عورتیں مرد اکٹھے, میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. عوام فیصلہ کرے گی. کیوں کہہ دینا, میں کیوں کہوں, میں نے پورا سرکار نہ وہ غزوہ حنین کی علم بلند کر کے بیٹھا ہے, اور یہ جو 4 دن پہلے ہوا ہے یہ نہیں بات. میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. یہ بسنت حلال ہے حرام ہے؟ میں نے پورا مقدمہ بیان, یہ بسنت حلال ہے یا حرام؟ میں نے مقدمہ بیان کر دیا. عوام فیصلہ کرے گی. یہ بسنت حلال ہے یا حرام؟ میں نے مقدمہ بیان کر دیا. آپ 50 دفعہ پوچھیں گے میں یہ اس مقدمے کی روح سے یہ حلال ہے یا حرام؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. یہ آپ کے اصولوں کے مطابق بسنت منائی گئی ہے یا نہیں؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. 6 لوگ اس میں, آپ نے کتنے لاکھوں حرام کے ڈالر ضائع کروا دیے. پوری کوشش کی ہے لیکن میں نے ضائع کر دیا. یعنی آپ اگر کہتے, کیونکہ آپ نے پھنس جانا تھا. نہیں نہ میں نے, ہاں نہ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. یہ بہت کم موقعوں پہ ہوتا ہے کہ جب انجینئر محمد علی مرزا کوئی جواب نہیں دے پاتا. نہیں, یقین کریں, خوشی ہو. چلے آپ جتنا مرضی ورگلائیں, میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. یقین کریں, عوام فیصلہ کرے گی. مجھے نا بے بس سے لگے ہیں. نہیں بالکل بے بس نہیں ہوں, بالکل بے بس نہیں ہوں. بغیر تیاری کے جملے کہہ کے آپ جو مرضی کر لیں, میں بے شک چھت سے جا کے لگوں, جو میں نے مقدمہ بیان کر دیا. آپ کے چہرے پہ ہلکا ہلکا خوف محسوس, نہیں خوف نہیں محسوس ہوا, مجھے ہنسی آ رہی ہے. آپ کانپتے ہوئے بھی, آپ کے ہاتھ کانپتے ہوئے لگ رہے ہیں. یہ دیکھ لیں. نہیں سچ کہہ رہا ہوں. میرے ویسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے مہاتما جلی تے شاہی کوئی نہیں. کٹنا نہیں, بالکل کٹے تو میں چلا دینا. کس نے کہا ہے کہ کاٹوں گا؟ چلے آگے چلے. کیا بات ہے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرسٹ ٹائم. اور میں کہتا ہوں آپ جو مرضی کہتے رہے بٹی صاحب, میں تھوڑا سا انجوائے تو کرنے دیں مجھے, کر لیں تھوڑا سا مجھے انجوائے کر لیں. کیسے آج سے میں بیٹھے ہیں, نہیں سامنے نہیں بیٹھا ہوا. مریم نواز صاحبہ زندہ باد. یہ جو آپ نے فتح کیا ہے, دیکھیں کمال, سلوٹ ہے. آپ جو مرضی کہتے رہے, سلوٹ ہے مریم نواز صاحبہ. چلے کسی بہانے سے انہوں نے سلوٹ کیا. اس بار عورتوں اور مردوں کا اختلاق نہیں ہوا, اس بار بے حیائی کے مظاہرے نہیں ہوئے, اس بار آپ کو یہ ویلنٹائن ڈے نہیں لگا ہوگا. آپ نے جواب دے دیا ہے, یہی کہا. میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. اچھا, اس کو ذرا ایک اور اینگل بھی ہے. ثانیہ ترلائی ہوتا ہے, ایک دن 2-3 ایکٹیویٹیز فارمیلٹی کے لیے کینسل کی جاتی ہیں, اور ویسے ابھی کل سحری کو ایک اور شہید ہوا ہے, یعنی ایک بچہ, اور آج ایک اور شہید ہوا ہے. اور یہ جو 34 بتائے جا رہے ہیں, اصل میں تعداد ڈبل ہے. تو اگلے دن سب کچھ وہی ہوتا ہے اس بسنت پر. بسنت کو چھوڑ دیں, وہ آپ جواب دے چکے ہیں. نواز شریف صاحب چھت پر ہوتے ہیں, گورنر اور وزراء گڈیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. مریم اورنگزیب سے کہا جاتا ہے کہ حکومتی سطح پر تو کینسل کر دیں, وہ کہتے ہیں نہیں کینسل کر سکتے, 1.5 سالہ محنت ہے, یہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے. اسلام آباد لہو لہان, لاشیں پڑی ہیں, جنازے پڑھائے جا رہے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, بسنت منائی جا رہی ہے. کیا بسنت اس وقت حکومت کو حکومتی سطح پر کینسل کر دینی چاہیے؟ دیکھیں میرا موقف تو اس میں روٹین سے ہٹ کے ہے. میرے نزدیک اگر ہم اس طریقے سے مختلف ایکٹیویٹیز کے موقع کے اوپر, کبھی پی ایس ایل کے اوپر بم دھماکہ ہو جائے, یا سری لنکن ٹیم پاکستان میں آئی بھی ہے اور ایک دھماکہ ہو جائے اور ہم پوری سیریز کینسل کر دیں, تو اس طرح تو ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں ایک چیز لگی رہے گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایکٹیویٹیز جو انہوں نے سرکاری سطح کے اوپر کینسل کی ہیں, وہ بھی کینسل نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ ایکٹیویٹی ہوتی. نواز شریف صاحب کو چھت پہ آنا چاہیے. میری بات تو سن لینا, چھت پہ آ کے دوستوں میری بات تو سن لینا سرکار. اور ابھی تک میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب ترلائی نہیں گئے. میں بات پوری کر لوں. میرے محتمہ نہیں, آپ کے محتمہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں میرا کوئی محتمہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے محتمہ خواہ مخواہ بنا دیتے ہیں. تو میں نے آپ کو تو کہا بھی نہیں, میں تو کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا تھا. اچھا, میں بھی جن کا کلپ آپ لے کر آئے تھے, ان کے محتمہ ابھی تک ترلائی نہیں گئے, ان کے. اچھا جی, وہ جن, اور یہ جن کا کلپ کٹا ہوا لے کے آئے تھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کے محتمہ کی بات نہیں کر رہا. اچھا, تو میرے نزدیک تو کوئی ایکٹیویٹی کینسل نہیں ہونی چاہیے. ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی, اس کو اس اعتبار سے ایک میسج بنایا جاتا دہشت گردوں کے لیے, اور اس میں دہشت گردی کو کنڈیم کیا جاتا, اور شہداء کو بلا کر ان کے ساتھ, ان کے جو لواحقین ہیں شہداء کے معاملے میں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا. وہ سرمنی ہوتی لیکن اس کو یہ شکل دی جاتی. اس طرح آپ کریں گے تو اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. لیکن حکمرانوں کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی کیا کہ جب کیپٹل لہو لہان ہو تو آپ چھت پہ دوستوں کے ساتھ نہیں منا, جسٹ ایک نہیں, میں ان کی جگہ میں کبھی بھی نہ چڑھوں, نعوذ باللہ. میں تو آج بھی دکھی ہوں, اور میں نے تو بڑے یعنی اسٹیٹ فارورڈ اس کے اوپر نواز شریف, مریم نواز اور مریم اورنگزیب گورنر, انہوں نے غلط کام کیا. جی بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا, مریم نواز کی آپ کا پروگرام تو میں نے وہ کر دیا. جی جی, شیر افضل مرمت والا. جی جی, آپ نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا. آج کب, آج ایک منٹ,
اب آپ مجھے بتائیں, اچھا وہ سلوٹ آپ نے جو مریم نواز کو کیا تھا واپس لے لیں. جی نا میں واپس لے, میں مریم نواز صاحبہ انجینئر محمد علی مرزا کو مشرف بے اسلام کرنے پر آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اچھا, مریم نواز کی جو بات مجھے پسند ہے, ایک ایک لفظ بڑی لاجک کے اوپر. اور یار خدا دانا ہے, رمضان ہوتے آؤ بس کرو پٹی صاحب. نا کیوں پچھلی بار تسی دیسی کے ہوتے چھوڑ کے گئے ہوتے ہو جناب, بس یہ سلمان صفدر صاحب نے سانو بےعزت کراتا ہے. وہ 7 چکیاں نکل آئی ہیں, میں 6 دسیاں تھن, منو پھر رجوع کرنا پیا, وہ 7 نکل آئی ہیں. ایک اور رجوع ہو گیا نا. اچھا اس پہ آتا ہوں, وہ آپ کے فیورٹ اوپن ایریا بھی زیادہ نکلا ہے, کتاباں 100 نکل آئی ہیں, اور آپ کے محاتموں ایک کتاب بھی نہیں نکلتی, اور ڈائری نکلتی ٹیلی فون والی. اچھی بات ہے, کتابیں پڑھنی چاہیے, اور صرف پڑھنے کی حد تک نہیں, عمل بھی کرنا چاہیے. قرآن تفسیر سے پڑھ رہے ہیں, اور وہ تو پتہ چلے گا نا جب کوئی اگر موقع ملا تو. اچھا, مریم نواز حمود الرحمان کمیشن بھی انہوں نے اندر جا کے پڑھا ہے, جب پرائم منسٹر تھے کاش اس وقت پڑھ لیتے. جی اندر نہ جاتے, پڑھ تو لیا, جڑے باہر والے نے نظر تک نہیں پڑے. نہیں پڑھنا چاہیے. مریم نواز کی جو بات مجھے پسند ہے, ایک ایک لفظ بڑے لاجک کے اوپر اور بڑی دلیری سے بیان کرتی ہے. یہ کہا ہے نا آپ نے. جی. اور 21 اپریل 2023 مریم نواز نے تو بے نظیر بھٹو کو پیچھے چھوڑ دیا. کن کاموں میں پیچھے چھوڑا ہے جی بے نظیر بھٹو کو؟ نہیں کیا بات ہو رہی تھی, پورا کانٹیکسٹ بیان کرے, پھر کٹا ہوا کلپ لے آئے. نہیں کٹا ہوا کلپ نہیں, دو جملے آپ کے ساتھ. سرکاری کٹے میں دو جملے نہیں, اس طرح نہیں ہوتا سر. بٹی صاحب اس طرح کبھی بھی مسئلہ نہیں. سر مجھے بتائیں, ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا ہے, نصر اللہ ملک صاحب کو کہا کہ بلاول, میں نے کیوں کہا, بیٹھے مجھے کیا ہوا, عمران خان, بلاول بھٹو, مریم نواز کا پوچھا گیا اچھی اور بری بات, تو وہ پوری بتائیں نا آپ, جس میں پوری پڑھتے ہیں. مریم نواز کی بری بات, نہ سرکار, آپ پہلے عمران خان کی اچھی بات بتائیں. عمران خان کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے جیل کاٹ لی, کمال کی جیل کاٹی, اور آپ کو پتہ نہیں, آپ کو یقین نہیں تھا کس طرح کی جیل. نہیں یہ نہیں میں نے کہا. ہاں یہ تو میں نے کہا ہی نہیں. نہ کیا ورکنگ نہیں کیا کہا. میں نے کہا تھا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ نشہ کرتے ہیں تو انہیں شرم کرنی چاہیے کہ اگر وہ نشہ کرتے ہوتے تو جیل کے اندر تو نشہ نہیں ملتا, تو انہیں معافی مانگنی چاہیے جھوٹے الزام کے اوپر. یہ میں نے بات کی. اور کانوں کے کچے ہیں عمران خان, یہ میں نے کمزوری, یہ کمزوری بتائی. اب بلاول بھٹو کا آپ نے بتایا کوئی موروثیت سے آئے ہیں, تو لہٰذا ان کا نیگیٹو پوائنٹ بیان کیا. پازیٹیو کہ وہ ڈیموکریٹک انسان ہے کہ جو ایسے بآواز بلند سینہ تان کے یہ مذہبی انتہا پسندی اور باقی ساری انصاروں کو بولتے ہیں, للکارتے ہیں. بالکل بولتے ہیں. اور مریم نواز کی آپ نے کہا کہ یہ موروثیت کمزوری بتائی میں نے. نواز شریف جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بات مجھے انجینئر محمد علی مرزا کو پسند ہے کہ ایک ایک لفظ بڑی لاجک کے اوپر بڑی دلیری سے بیان. میں نے کہا ان کی جو تقریر ہوتی ہے اس کے اندر وہ بڑی لاجک کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور دلیری کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں, اور یہ ان کی خوبی ہے. بالکل بڑی ورکنگ کی بھی ہوتی ہے, چاہے وہ پرویز رشید صاحب لکھ کے دیتے تھے یا عرفان صدیقی صاحب رحمہ اللہ لکھ کے دیتے تھے. بہرحال پوری اور مریم نواز نے تو بے نظیر بھٹو کو پیچھے چھوڑ دیا. اب یہ جو جملہ ہے اس کے آگے پیچھے کیا بات ہو رہی تھی جس میں یہ بات آئی تھی, میں سنا دیتا. نہیں آگے پیچھے مجھے سنانا ہے. نہیں آپ بتائیں نا, ورکنگ کر کے آئے ہوں گے. نہ کیوں کرتے ہیں ایسی بات. میرے چینل سے میری پوری ویڈیو لگانی ہے, کٹا ہوا کلپ نہیں. ہاں بات کہیں سے شروع ہوئی ہوگی, کہیں پہ ختم ہوئی ہوگی. نواز جو کہتی ہے کہ ترازو کے پلڑے برابر کریں, اس میں یہ گرفتاری لازمی ہوگی, پھر برابر ہوں گے. نواز شریف ان کی بات تو وزن میں یہ آگے سوال میں نے پوچھ لیا. جس طریقے سے نون لیگ کو الیکشن کیمپین سے آؤٹ کیا گیا, اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب وہ ایک کریکٹر والے انسان ہیں. دیکھیں میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں, وہ ویڈیوز کے اعتبار سے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, کہ جو باتیں انہوں نے اب آگے بتائی ہیں مجھے, انہوں نے اس وقت بتائی تھی کہ یہ ہوا ہے, اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ واقعی ویسا ہوا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ دوسری طرف سے تو لوگ آ کے نہیں ایفیڈیوٹ دے رہے, اسی وجہ سے نہیں دے رہے, اور وہ دیندار آدمی ہے. تو مریم نواز کی جو گفتگو ہے وہ لاجیکل تو ہے جی, بالکل اس معاملے میں تو لاجیکل. اس معاملے میں اس وقت تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ کیا تھا, ورنہ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب تو اس وقت پاپولر تھے, وہ الیکشن تو جیت رہے تھے. تو جیت تو جانے تھے. اگر یہ سارا کچھ یہ لوگ نہ کرتے تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں غم تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ برابر تو کریں. ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کیا کہ آپ لوگ اچھا دیکھیں پھر اس عدلیہ نے اس قوم کو کتنی امیدیں دلائی تھی کہ اتنے اربوں ڈالر ہم باہر سے لے آئیں گے, تو لے کے کیا آئے, یہ 1 روپیہ نہیں لے کے آئے, اکرامہ ہے کہ انہوں نے نکالا ہے. تو وہ اتنی ایفرٹ پٹ کی, جو انہوں نے اتنا پیسہ قوم کا لگوایا, تو ایون فیلڈ تو کوئی نہیں بکا اگر وہ ایسا تھا, اور اس کی رقم پاکستان تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سارے پروسیس میں عمران خان صاحب تو اپوزیشن لیڈر تھے سر. نہیں, تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ یوز تو ہوئے نا. بلکہ اب تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب گئے تھے یو اے ای سے اقامہ لیتے تھے, نہیں گئے تھے نا, ظاہر ہے وہ تو اوبے کر رہے تھے نا. اب یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اب کتنے بریگیڈیئرز ہیں جو کہتے ہیں ہم کو میں شامل تھے لیکن مشرف کے ساتھ اس کو میں ایگری نہیں کرتے. کمانڈ کے آرڈرز ہوتے ہیں. جن لوگوں نے, جن 4 بندوں نے کارگل والا معاملہ کیا تھا, ان میں سے ایک جنرل صاحب میرے پاس آئے تھے جو کور کمانڈر گجرانوالہ بھی رہ چکے ہیں, نام لیے بغیر. تو ان کے ساتھ میں نے یہی گلا کیا تھا, یہ 2017 کی بات ہے. میں نے کہا دیکھ لیں سر, جوڈیشری اپنے چیف کو بچا لیتی ہے, آپ اپنے چیف مشرف کو بچا لیتے ہیں, لیکن ہم اپنے چیف کو نہیں بچا پا رہے. مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف سے فارغ ہو جائیں گے. کہتے ہیں آپ کی باتیں ٹھیک ہے, اور کارگل کے مسئلے میں بھی انہوں نے مانا کہ فوج نے غلط کیا تھا, ٹھیک, لیکن وہ 4 بندوں میں تھے جو کرنے والے, جنہوں نے فیصلہ کیا, اور
اور بعد میں انہوں نے گاٹے فٹ کر دیا نواز شریف صاحب کے. نواز شریف صاحب کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں نواز شریف کی اتنی بڑی کامیابی تو یہ آگے جان چھڑائی. جی نواز شریف صاحب کی بڑی کامیابی تھی کہ واجپئی آ کے مینار پاکستان پہ پاکستان کو تسلیم کر رہے اس حوالے سے. اور لیکن اس وقت جماعت اسلامی جو ہے وہ پی ٹی آئی بنی ہوئی تھی. تو وہ یوز ہوئے فوج کے ہاتھوں. انہوں نے کتنے مظاہرے کیے. ہم بھی اس وقت چھوٹے تھے عمر کے اعتبار سے. ہمیں تو یعنی اتنی بلوغت نہ اور باتیں اچھی لگتی ہیں. میں آج سوچتا ہوں تو ہنستا ہوں کہ 1988 میں یعنی میری عمر 11 سال تھی. ہم لوگ مسلم لیگ کے حق میں وہ آئی جے آئی تھی اس وقت. 9 ستارے ہوتے تھے. ہم نعرے لگاتے تو ہم سمجھتے تھے بے نظیر کوئی کافر ہے جو ہم پہ مسلط ہونے لگی. بے نظیر کے خلاف فتوا آ گیا تھا. اس وقت یہ سب کچھ تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کتنا لمبا انہوں نے ہمارے ساتھ. اچھا سر یہ بے نظیر سے مجھے یاد آیا خواتین کا جو پالیٹکس میں ایک رول ہے ظاہر ہے اس کو ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے. مگر فاطمہ جناح سے دیکھ لیں جس طرح ان پر اخلاقی سے الزامات لگائے گئے. بے نظیر بھٹو, بیگم نصرت بھٹو اور پھر مریم نواز صاحبہ اور اب بشرا بی بی. آپ نے پارلیمنٹ میں گفتگو رانا تنویر کی سنی ہوگی. تو یہ ہم مرد پولیٹیشینز جو ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح کی اخلاقیات سے بالکل بیزار ہوتے ہیں. یہ یعنی اپنی تربیت کا ہی میرا خیال اثر ہے جو یہ دکھا رہے ہیں. ورنہ مجھے بتائیں اس طرح کی غلیظ گفتگو کبھی آپ نے نواز شریف صاحب کے منہ سے سنی کسی عورت کے بارے میں؟ نہیں میں نے نہیں سنی, کبھی نہیں سنی. ہاں 90s میں شیخ رشید صاحب مس یوز ہوئے تھے لیکن نواز شریف صاحب جب دوبارہ تیسری بار پرائم منسٹر بنے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی, ہم معافی مانگتے ہیں. اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا. میرا خیال ہے یہ لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے. عمران خان صاحب بھی اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں. اور مریم نواز کے بارے میں کہوں گا کہ ان کی اسپیکنگ میاں صاحب خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے اپنا عمران خان صاحب تلخ بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن اس لیول تک گری ہوئی بات نہیں. انہوں نے مریم نواز کے بارے میں کیا بات کی تھی کہ میرا نام نہ اس طرح لیا کرو. دیکھیں نا مجھے بتائیں میں تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی اور پھر وہ جو کہتے تھے نانی نانی, ٹھیک ہے. اب وہ شخص جس نے خود ایک نانی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے اور جس طریقے سے کی ہے اور مفتی سعید صاحب نے وہ سارا پول کھول دیا, اسے زیر دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں دوسروں کو ٹونٹ کریں. تو لیکن دوسروں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس طرح غلیظ زبان نہیں استعمال کی. پھر آپ کے کچھ کے پی کے پولیٹیشینز تو بڑی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. مریم نواز جی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی اس حوالے سے کہ اس کی گفتگو نہیں وہ حساب کے برابر کر رہی ہے. نہیں اس کی تقریر اتنی لاجیکل ہوتی ہے اور اسپیکنگ پاور ایک ایک جملہ وہ پتہ نہیں کون لکھ کے دیتا ہے یا خود ان کی تیاری ہے. بہرحال میں کئی معاملات میں ان کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بے نظیر کو پیچھے چھوڑ دیا لاجیکل گفتگو میں. جس طریقے سے وہ پن پوائنٹ ججز کو ان کی جگہ پہ رکھتی ہیں, جرنیلوں کو ان کی جگہ پہ رکھتی ہیں, پولیٹیشینز کو ان کی جگہ پہ. تو اس اعتبار سے تو یہ ان کی کوالٹی ہے. یہ ان کی کوالٹی ہے جی. ہاں کئی معاملوں میں اس معاملے میں نہیں کہ 5 سال جیل کاٹی ہے بے نظیر نے تو مریم نواز نے بھی 5 سال کاٹی ہے. یہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہوا. ٹاپک ڈسکس ہوا ہے پن پوائنٹ کر کے لاجیکلی آنسر دینا. یہ بات میں نے کتنے معاملے ہیں جس میں مریم نواز میرا خیال جواب آپ کو مل گیا. اب آگے چلیں. کتنے معاملے ہیں جس میں مریم نواز صاحب نے بے نظیر بھٹو کو پیچھے چھوڑ دیا؟ میں نے بتا دیا نا آپ کو پن پوائنٹ کر کے چیزیں, یعنی لاجیکل گفتگو. لاجیکل گفتگو ظاہر ہے کہ ایک اسپیکنگ پاور بھی ان کی زیادہ ہے. ان کو اردو بولنے میں تردد تھا, ظاہر ہے اردو ان کی لینگویج نہیں تھی. میری بیرون ملک یا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں. سرکار اب آپ اس طرح کر کے شروع ہو جائیں گے نا, یہ جواب جا کے انہوں نے کورٹ کو دینے, کورٹس نے یہ فیصلے کرنے. میں نے جو جنرل بات کی وہ آپ کے سامنے. آپ نے کہا لاجیکل گفتگو. جی جی جی. تو یہ لاجیکل گفتگو. سرکار یہ فیصلے کورٹ نے کرنے ہیں. میں جیل کے ڈیتھ سیل میں فرائی پین سے کپڑے استری کیا کرتی تھی. آپ نے کیے فرائی پین سے کپڑے, آپ بھی جیل گئے. اچھا اس کا جواب آپ سن لیں گے؟ جی سنوں. ہاں یہ ریالٹی ہے کہ جیل کے اندر اس طریقے سے کپڑے استری کیے جاتے ہیں. آپ نے کیے سرکار میں اندر سے ہو کے سن لیں. جی جی. جیل کے اندر آن پیمنٹ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کیونکہ وہاں استری رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی, کوئلوں کی اجازت ہوتی ہے. تو فرائی پین کے ذریعے استری کر کے کپڑے دیتے ہیں لوگ. جو ٹوری لوگ ہیں وہ آن پیمنٹ اپنے کپڑے بھجوا کے استری کرواتے ہیں. اسی طریقے سے جیل کے اندر مشکتی جو ہیں وہ پراٹھے بنا کے بیچتے بھی ہیں, سموسے بنا کے بیچتے بھی ہیں. یہ آپ کو جو پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو فیمیل جو ہیں وہ پیشی والے دن اتنے استری شدہ کپڑوں میں نظر آتی ہیں, اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتی ہے کہ اندر اویلیبلٹی ہوتی ہے اور وہ مشکتی یہ کام کرتے ہیں فرائی پین کے ذریعے. یہ ہوتا رہا اور ماضی کے اندر. نہیں دیکھ, جب آپ پن پوائنٹ کسی بندے کے بارے میں پوچھیں گے نا تو اس بندے کے بارے میں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اگر آپ ڈاکٹرن کے طور پہ پوچھیں گے تو جو بھی ایک جیل سے تعلق رکھنے والا لوگ ہے وہ اس کو سیکنڈ کریں گے. یعنی جیل کی ٹرمز تو میں سیکھ کے آیا ہوں اندر سے. اب تو مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ بھئی مجھے پتا نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ اسپیشلی پوچھا ان سے کہ اس طرح ہم سنتے ہیں. جو میں نے سنا ہوا تھا میں نے تو اپنی پوری ایجوکیشن کی. جی انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہوتا ہے. فرائی پین والا پوچھا تھا. جی فرائی پین والا پوچھا تھا. اور آپ نے کبھی موقع ملا کرنے کا؟ نہیں میں تو بغیر استری کے, میں تو گرمیوں کے اندر گھر میں بھی کپڑے جو ہے وہ غسل کرنے کے بعد گیلے جسم کے اوپر پہن لیتا ہوں
वो जितने स्त्री हो जाए उतने ही। लो जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो जेल से ताज़ा होके आए हैं वो बता रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि जेल के अंदर डेथ सेल में कोयले भी होते हैं और इस फ्राई पैन भी होता है और कपड़े भी इस्त्री हो सकते हैं। जी होता है, जी बिल्कुल अटियाला के अंदर होता है।